وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سورہ البقرہ آیت نمبر 49، جس کا ترجمہ ہے: اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. اب اس آیت میں فرعونیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی جو فرعون ہے اس کی ڈیٹیل ہم جو ہے وہ پوری اس آیت میں پڑھیں گے کہ فرعون کون تھا اور کیا کرتا تھا. اب دیکھیے اس آیت کا جو پیچھے والی آیات ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہے. ایک تو یہ کہ پہلے اجمالاً بنی اسرائیل کی نعمتوں کا ذکر ہوا تھا، اب یہاں پر ان کی جو تفصیل ہے وہ فرمائی جا رہی ہے. یعنی پہلے بتایا گیا تھا کہ کون کون سی نعمتیں ہیں، اجمالاً ان کا ذکر کیا، اب تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا کہ وہ نعمتیں کون سی تھیں. چونکہ ان پر دو قسم کے احسانات ہوئے تھے، ایک تو مصیبت کو دور کرنا اور دوسرے رحمت نازل کرنا. دوسرا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ یہ ہے کہ پہلے ارشاد ہوا تھا کہ قیامت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اب یہ سمجھانے کے لیے فرعون کے ظلم کا جو واقعہ ہے وہ بیان ہو رہا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ جب دنیاوی مصیبت میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا تو قیامت میں کون آ سکتا ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ اے اسرائیلیو، دنیاوی بادشاہ کے غضب سے تم سخت مصیبت میں گرفتار ہو گئے، تو اگر کفر کر کے تم غضب الہی میں آ گئے تو تمہارا کیا حال ہوگا. پھر یہ کہ بنی اسرائیل دنیاوی عزت حاصل کرنے کے لیے، اپنی حکومت باقی رکھنے کے لیے اسلام قبول نہیں کرتے تھے. اب یہاں پر انہیں فرعون کا جو واقعہ ہے وہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ ملک اللہ کا ہے، جس کو چاہے عطا کرے، جس کو چاہے دے دے. فرعون سے چھین کر تم کو ملک مصر دیا تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ تم سے چھین کر مسلمانوں کو دے دیا جائے. لہٰذا آخرت کی عزت طلب کرو، دنیا کی عزت کو چھوڑ دو. پھر بنی اسرائیل مسلمانوں کو غریب اور حقیر سمجھ کر ان سے علیحدہ رہتے تھے اور کفار کی عظمت اور عزت پر نظر کر کے ان سے تعلق رکھتے تھے. تو لہٰذا یہاں پر پھر ان کو فرعون کا جو قصہ ہے وہ یاد دلا کر بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تم بھی تو حقیر و غریب تھے مگر حق پر تھے، یعنی ان کے جو بڑے تھے حق پر تھے، اور فرعونی لوگ عزت کرنے والے تھے مگر جھوٹے تھے. تو آخر کار کیا ہوا، تمہاری فتح ہوئی اور وہ لوگ جو تھے وہ جھوٹے جو تھے وہ فرعونی ہلاک ہو گئے. اور اب بتایا جا رہا ہے کہ اب تم جھوٹے ہو اور غریب مسلمان جو ہیں وہ سچے ہیں. تو لہٰذا یقین کر لو کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے اور جو مسلمان ہیں جو سچے ہیں وہ غالب رہیں گے، اور مسلمانوں کی غریبی سے دھوکہ مت کھاؤ. اب دیکھیے کہ آیت میں وَإِذَا، یہ اذکر جو ہے وہ فعل کا مفعول ہے، یعنی وہ وقت یاد کرو. چونکہ بنی اسرائیل تاریخ سے واقف تھے اس لیے ان کو واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے. نجینکم، یہ لفظ نجو سے بنا ہے جس کے معنی ہے علیحدہ یا اونچی جگہ. چونکہ جو کوئی فتنے سے علیحدہ بھاگ جائے تو اسے بچ جاتا ہے، اس لیے اس بچنے کو نجات کہتے ہیں. یعنی کہ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے تم کو فرعون والوں سے علیحدہ کر لیا اور نجات دے دی. اگرچہ یہ واقعہ موجودہ بنی اسرائیل جو ہیں جن سے خطاب ہو رہا ہے ان کے باپ دادوں کو پیش آیا تھا، مگر چونکہ ان کا بچنا انہی کا بچنا تھا کہ اگر وہ نہ بچتے تو یہ کیسے پیدا ہوتے، اس لیے ان سے فرمایا گیا کہ تم کو نجات دی. من آل فرعون، آل اہل سے بنا ہے، مگر ان میں فرق یہ ہو گیا کہ اہل کو ہر طرف نسبت کر دیتے ہیں، اہل بیت، اہل شہر، اہل علم، مگر آل جو ہے وہ صرف بڑے آدمی کی طرف نسبت ہوتی ہے، خواہ دنیاوی لحاظ سے بڑا ہو یا پھر دینی لحاظ سے بڑا ہو.
کہا جاتا ہے آل عمران، آل نبی، آل فرعون وغیرہ، یہ آپ نے سنا ہے نا. آل جو ہے وہ گھر میں رہنے والوں کو بھی کہتے ہیں، جیسے بیوی بچے خدام وغیرہ، اور گھر میں پیدا ہونے والوں کو بھی یعنی اولاد اور تابع داروں کو بھی. یہاں پر تیسرے معنی مراد ہیں، یعنی فرعون کے نوکر چاکر، پولیس وغیرہ والے، کیونکہ فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی اور اس کی بیوی سے بنی اسرائیل کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی. فرعون جو ہے وہ بادشاہ مصر کا لقب تھا، کیونکہ مصری زبان میں اس کے معنی تھے بادشاہ، جیسے کہ عربی زبان میں سلطان ہوتا ہے، فارسی میں بادشاہ، ہندی میں راجا، انگریزی میں کنگ. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس بادشاہ، وہ جو بادشاہ اس کے نام ہیں. ہر بادشاہ مصر کو فرعون کہا جاتا ہے. اس فرعون کا جو نام تھا وہ ولید ابن مصعب تھا، اور چونکہ یہ بہت خوبصورت تھا اس لیے لوگ اسے قابوس کہتے تھے، جس کے معنی ہے روشن چنگاری، اور بادشاہ ہونے کی وجہ سے اس کو فرعون کہا جاتا ہے. فرعون اس کا نام نہیں تھا، اور یہ بہت سخت مزاج اور ظالم شخص تھا. آگے ہے یسومونکم، یہ لفظ سوم سے بنا ہے جس کے معنی ہے ڈھونڈنا اور تلاش کرنا. آگے ہے سوء العذاب، سوء کے معنی ہے برائی اور سختی، اور برا اور سخت بھی یہاں ہر دو معنی بن سکتے ہیں، یعنی تم کو عذاب کی سختی یا سخت عذاب پہنچاتے تھے. یعنی فرعون کی سختیاں بنی اسرائیل پر بے پناہ تھی کہ ان کے بچوں کو اپنی قوم کا غلام بنا لیا تھا، اور ان کی عورتیں فرعونیوں کی خادمائیں تھیں. ان کے جوانوں کے ذمے سخت اور دشوار کام تھے کہ وہ جو پتھر ہیں ان کو ڈھوتے تھے، جس سے ان کی کمر اور گردنیں زخمی ہو گئی تھیں. غریبوں پر ٹیکس مقرر تھے جو روزانہ شام سے پہلے وصول کر لیے جاتے تھے. اگر کسی سے ایک دن کا ٹیکس بھی ادا نہیں ہوتا تھا تو اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ دیے جاتے تھے، اور مہینے بھر تک اس کو اسی مصیبت میں رکھا جاتا تھا. کمزور بوڑھے اسرائیلی نہایت ذلیل کام پر مقرر کیے گئے تھے. چنانچہ فرعونیوں کے لیے اینٹیں بنا کر پکاتے تھے، ان کے مکانات جو تھے وہ تیار کرتے تھے، اور ان کے پاخانوں اور گلیوں میں جھاڑو دیا کرتے تھے. ان کی بوڑھی عورتیں فرعونیوں کے لیے سوت کاٹ کر کپڑے بناتی تھیں. اس طرح کے بہت سے جو ظلم تھے وہ ان پر کیے جاتے تھے. تو ان سارے ظلموں کو، ان کے جو مظالم تھے ان کو یاد کروا کے اللہ تعالیٰ اس دور کے یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو یہودی ہیں ان کو کہہ رہا ہے کہ یاد کرو فرعون کے ظلموں کو. آگے ہے یذبحون ابناءکم، اب یعنی اس کا ظلم تم پر یہاں تک بڑھ گیا تھا کہ تمہارے بچوں کو ذبح کر ڈالتا تھا، اور یہ سخت مصیبت تھی کیونکہ لڑکوں کے ذبح ہونے سے نسل ختم ہونے کا اندیشہ تھا. نیز بغیر مردوں کے عورتوں کی زندگی دشوار، ان کی عزت اور عصمت جو ہے وہ خطرے میں ہوتی. چھوٹے بچوں کے ذبح کرنے میں اس کی ماں کو بھی سخت تکلیف ہوتی، کیونکہ بڑی مشقت سے اس کو حاصل کرتی، پھر اسے بہت امیدیں لگاتی. ظاہر ہے کوئی بھی جب بھی ماں کوئی بچہ پیدا کرتی ہے تو کتنی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، کتنی اس کو امیدیں ہوتی ہیں. تو جو فرعون تھا وہ ساری امیدوں پر پانی پھیر دیتا تھا، وہ بچوں کو ہی قتل کر دیتا تھا. اور قدرتی طور پر جو بمقابلہ بیٹی کے بیٹا زیادہ پیارا ہوتا ہے، تو لہٰذا بیٹوں کا ماں باپ کے سامنے ذبح ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے. کون برداشت کرتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی اولاد کو ذبح کیا جائے. اور اگر وہ فرعون جو ہے وہ ساری اولاد کو قتل کر دیتا تو پھر بھی ٹھیک تھا، مگر وہ بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا. یعنی یستحیون نساءکم، تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور جو لڑکے ہیں ان کو ذبح کر دیتے تھے. اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ قرآن کریم نے لڑکوں کے لیے ابنا فرمایا نہ کہ رجال، اور لڑکیوں کے لیے نساء فرمایا نہ کہ بنات. چھوٹی لڑکیوں کو بنات اور نوجوانوں کو نساء یعنی نوجوان لڑکیوں کو نساء کہا جاتا ہے. اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ ان بچیوں کو زندہ چھوڑتے تھے جو جوان ہو کر تمہارے لیے وبال بن جاتی تھی، کیونکہ لڑکی جوان ہو کر ماں باپ کے لیے بوجھ بن جاتی ہے. اور خاص کر جب قوم کے بچے ذبح کیے جا رہے ہوں تو جو لڑکیاں نوجوان ہو گئیں تو وہ کہاں جائیں، مرد ہی نہیں تھے. تو اس سے اب دیکھیے وفی ذالکم، یہ تمام تکلیفوں کی طرف اشارہ ہے یہاں پر، یعنی اس ذبح کرنے سے چھوڑنے اور سخت عذاب میں. بلاء من ربکم عظیم،
یہ بلا آفت کے معنی میں ہے یا امتحان کے، یعنی تم پر بڑی مصیبتیں تھیں یا سخت امتحان تھے، کیونکہ امتحان نعمت سے بھی ہوتا ہے اور محنت سے بھی۔ بلا سے مراد نعمت بھی ہو سکتی ہے، تو یہاں یہ معنی ہوں گے کہ اس نجات دینے میں اور احسانات کرنے میں تمہارا امتحان بھی تھا کہ اب تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ دوسرا انعام یاد دلایا جا رہا ہے کہ اے اسرائیلیو، تم فرعون والی مصیبتوں کو یاد کرو کہ تمہیں ہر روز اس کی قوم کی طرف سے ایک نئی مصیبت کا سامنا ہوتا تھا۔ اس نے تمہیں طرح طرح کے عذابوں میں جکڑا ہوا تھا، یہاں تک کہ تمہارے لڑکوں کو یعنی تمہارے بیٹوں کو قتل کراتا، تمہاری بیٹیوں کو باقی چھوڑ دیتا تھا۔ اس میں تم پر سخت قسم کی مصیبت تھی، نسل اور قوم کا کم ہونا، اور لڑکیوں کا دوسروں کے استعمال میں آنے کا اندیشہ ہوتا تھا۔ پھر زندہ اولاد کو قتل، جو زندہ اولاد ہے اس کا قتل دیکھنا، اور اپنی گود میں یعنی اپنی گود میں بچوں کے ذبح ہونے کا نظارہ دیکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سب مصیبتوں سے نجات دی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کتنا بڑا میرا احسان ہے اور یہ کیسی نعمت ہے، تو تم اس احسان کو یاد کرو اور اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اب یہاں پر خیال رکھیے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات اور فرعون کے غرق کی یادگار قائم جو ہے وہ کیے ہوئے تھے کہ وہ اس یادگار میں عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے تھے، خیراتیں کرتے تھے، خوشیاں مناتے تھے۔ تو شروع اسلام میں مسلمانوں پر بھی یہ روزہ فرض تھا، مگر قرآن پاک نے ان کی یہ یادگاریں منانا کل عدم قرار دے دیا کہ یاد کرو۔ معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ کر کوئی بھی عبادت یا یادگار منانا معتبر نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ جیسے کہ اس آیت میں بنی اسرائیل، فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سب کا ذکر آیا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیل بھی شیئر کروں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر پہنچے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جو ہے وہ ہوئی، کیسے ہوئی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مصر سے کیسے روانہ ہوئے۔ یہ ساری کی ساری ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گی تاکہ آپ کو تمام تفصیلات جو ہیں وہ پتہ چل جائیں۔ سب سے پہلے بنی اسرائیل کے بارے میں جانیں گے، پھر فرعون کے بارے میں جانیں گے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام تک ان کی اولاد جو ہے وہ کنعان میں ہی آباد رہی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے حسد کی وجہ سے بظاہر غلام بن کر مصر میں تشریف لائے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا عروج عطا فرمایا۔ جب کنعان میں سخت قحط پڑا تب حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد جو تھی وہ مصر میں آ گئے۔ ان سب کو اللہ نے بڑھایا اور چند صدیوں میں مصر میں ان کے لاکھوں آدمی ہو گئے، اور اس عرصے میں وہاں اسرائیلیوں کا بہت دبدبا رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، فرعون اور اس کے ساتھی یہ سب جو تھے وہ مر گئے، اور ملک مصر میں بد نظمی پیدا ہوئی۔ ولید بن مصعب جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون ہے، یہ شہر اصفہان کا ایک غریب عطار تھا۔ جب اس پر بہت قرض ہو گیا تو اصفہان سے بھاگ کر شام پہنچا، لیکن وہاں کوئی ذریعہ معاش اس کے ہاتھ نہ آیا۔ تب وہ روزی کی تلاش کے لیے مصر میں آیا۔ یہاں اس نے دیکھا کہ گاؤں میں تربوز بہت سستے بکتے ہیں اور شہر میں مہنگے، تو اس نے اپنے دل میں سوچا کہ کیوں نہ میں تجارت کروں۔ چنانچہ اس نے گاؤں سے بہت سے تربوز خریدے، شہر کی طرف چلا۔ راستے میں محصول لینے والوں نے کئی جگہ اس سے محصول لیا، یعنی کہ جو ٹیکس وغیرہ ہوتا ہے، تو بازار آتے آتے صرف اس کے پاس ایک تربوز بچا، باقی سارے کے سارے جو تربوز تھے وہ سارے کے سارے ٹیکس میں چلے گئے۔ اب اس نے سوچا کہ اس ملک میں تو کسی قسم کا کوئی شاہی انتظام ہی نہیں ہے، حاکم بن کر مال حاصل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس وقت مصر میں کوئی وبائی بیماری تھی، لوگ بہت مر رہے تھے۔ یہ قبرستان میں بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ میں شاہی افسر ہوں، مردوں پر ٹیکس لگا ہے، فی مردہ مجھے 5 درہم دو اور دفن کر دو اپنے مردے کو۔ اس بہانے سے چند روز میں اس نے بہت زیادہ مال جمع کر لیا۔ اتفاق یہ ہوا کہ ایک روز کوئی بڑا آدمی دفن کے واسطے لایا گیا۔ اس نے اس کے وارثوں سے روپے پیسے مانگے، انہوں نے اسے گرفتار کر کے بادشاہ تک پہنچا دیا۔
اور سارا واقعہ بادشاہ کو بتایا۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں اس جگہ پر کس نے مقرر کیا؟ تو ولید بولا کہ میں نے آپ تک پہنچنے کا یہ بہانہ بنایا تھا تاکہ میں آپ کو خبر دوں کہ آپ کی ملک میں بہت بدنظمی ہے۔ میں نے 3 مہینے کے عرصے میں ظلماً اتنا مال جمع کر لیا کہ آپ خیال کر سکتے ہیں کہ دوسرے حکام کیا کچھ نہیں کرتے ہوں گے۔ یہ کہہ کر اس نے سارا مال جو ہے وہ بادشاہ کو دے دیا، اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کچھ انتظام جو ہیں وہ میرے سپرد کر دیں تو میں آپ کے ملک کو درست کر دوں گا۔ بادشاہ کو تجویز پسند آئی، اس نے اس کو ایک معمولی سا عہدہ دے دیا۔ پھر جو ولید تھا اس نے وہ طریقہ اختیار کیا جس سے کہ بادشاہ بھی خوش رہا اور رعایا بھی۔ رفتہ رفتہ یہ تمام لشکر کا افسر بنا دیا گیا اور ملک کا انتظام اچھا ہو گیا۔ پھر جب بادشاہ مصر مر گیا تو رعایا نے ولید کو تخت پر بٹھا دیا۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی اعلان عام کیا کہ لوگ مجھے سجدہ کریں۔ سب سے پہلے اس کے وزیر حامان نے اس کو سجدہ کیا، پھر دوسرے امیروں نے، پھر سرداروں نے، سب نے اس کو سجدہ کیا۔ پھر مصر کے لوگوں سے وہ سجدہ کرواتا تھا خود کو، اور دور دراز کے جو لوگ تھے وہ وہاں پر اس نے اپنے بت بنا کر بھیجے ہوئے تھے، اور وہاں کے لوگوں کو کہتا تھا کہ وہ ان بتوں کو سجدہ کریں۔ تمام اہل مصر فرعون کی پرستش میں گرفتار ہو گئے، مگر جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو فرعون نے ان کے سرداروں کو بلایا، بہت ڈرایا دھمکایا، مگر انہوں نے کہا کہ ہم تیری عبادت نہیں کر سکتے، ہم صرف اپنے رب کی عبادت کریں گے، تو جو تمہارا دل چاہے وہ کرو۔ فرعون غصے میں آ گیا، اور اس نے کیا کیا کہ دیگوں میں زیتون کا تیل اور گندک کھلا کر بنی اسرائیل کو ڈالنا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل نے یہ سب کچھ برداشت کیا، یعنی اتنا بڑا ظلم اس نے کیا فرعون نے، مگر جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے سب کچھ برداشت کیا اور اللہ کی اطاعت سے منہ نہ موڑا اور فرعون کو سجدہ نہ کیا۔ جب بہت سے بنی اسرائیل جلا دیے گئے تب حامان جو تھا اس نے فرعون سے کہا کہ ان کو مہلت دے دیتے ہیں اور ان کو دنیا میں ذلیل کر کے رکھتے ہیں۔ تب اس نے جلانے سے ہاتھ کھینچا اور اسرائیلیوں پر اور بہت زیادہ سختیاں شروع کر دی۔ اس زمانے میں فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی ہے جس نے تمام قبطیوں کو یعنی فرعونیوں کو جلا ڈالا، مگر اسرائیلی جو تھے ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ پھر اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے محلے سے ایک بہت بڑا اژدہا نکلا ہے جس نے اس کو تخت سے نیچے ڈال دیا۔ اس نے تعبیر دینے والوں سے اپنا خواب بیان کیا۔ انہوں نے کہا، اے فرعون، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے ٹکڑے اڑا دے گا۔ اس نے فوراً کوتوال شہر کو بلا کر حکم دیا کہ 1000 سپاہی ہتھیار بند اور 1000 دائیاں بنی اسرائیل کے محلے میں مقرر کر دو کہ جس گھر میں لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ چند سال میں بنی اسرائیل کے 12,000 بچے، اور ایک روایت میں ہے کہ 70,000 بچے جو تھے وہ قتل کروا دیے گئے، اور 90,000 حمل جو ہیں وہ گرا دیے گئے۔ اللہ کی شان، بنی اسرائیل کے بوڑھے بھی جلد مرنا شروع ہو گئے۔ تب قبطیوں نے فرعون سے درخواست کی کہ بنی اسرائیل میں موت کا بازار گرم ہے اور ان کے بچے جو ہیں وہ قتل کیے جا رہے ہیں۔ اگر یہ حال رہا تو پھر قوم فنا ہو جائے گی، پھر ہمیں خدمتگار کہاں سے ملیں گے؟ تب فرعون نے حکم دیا کہ اچھا 1 سال بچے قتل کیا جائیں گے اور 1 سال بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ کی شان، دیکھیے کہ جو سال چھوڑنے والا تھا اس سال میں حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی۔